الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اپنا قرب محبت لکھا نصیب فرمائے۔ صفحہ 327۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ اپنے نفس کو شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھے، یعنی شکر یہ ہے کہ اپنے نفس کو شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھے، یعنی اتنی تیری عاجزی ہو کہ تو شکر کرتا جائے اور تیرا شکر خود بھی شکر کا محتاج رہے، یعنی تو شکر کرے اور تیرا شکر بھی شکر کا محتاج رہے، یعنی اپنے نفس کو شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھے کہ الہ العالمین جس طرح میں شکر ادا کر رہا ہوں اس طرح تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، جتنے تیرے احسانات ہیں وہ میرا شکر اتنا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر سے بھی زیادہ کامل ہے، شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر سے بھی زیادہ کامل ہے، کیونکہ تم اپنی شکر گزاری کو بھی اس کی توفیق میں سے شمار کرتے ہو، اور یہ توفیق بھی تم پر انعام عطا کرنے کی خاطر ہوگی، پس تم شکر کی ادائیگی پر شکر کرو گے، پھر شکر کے شکر پر شکر کرو گے تو یہ سلسلہ لامتناہی ہو گیا، یعنی تیرا شکر خود بھی شکر کا محتاج رہے، پھر جو ہے اللہ عز و جل تم پر لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی جب تم شکر کرو گے احسان مانو گے تو تمہاری نعمتوں کی تم پر بارش ہوگی جو ہے یہ جو۔ اور کہا گیا ہے کہ شکر یہ ہے کہ اپنی عاجزی کو جانتے ہوئے نعمت کو اس کے عطا کرنے والی کی طرف منسوب کرنا، یعنی شکر یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے کہ میں تو اس کا لائق نہیں تھا، نعمت تو تجھے میں یا الہی میں قابل نہیں تھا، اس کا لائق نہیں تھا، یہ تیری طرف سے عطا ہو گیا، تیری طرف سے عطا ہو گیا، یعنی نعمت عطا کرنے والی کی طرف منسوب کرے کہ الہی تیری طرف سے ہے، میں قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اس قابل انمول بنا دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشکر اللہ ترى نفسک اہلا للنعمت، شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نعمت کا اہل نہ سمجھو، یا الہی میں اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے عطا کر دیا، تو میں اس پر بھی شکر کہ الہی میں نکما نکٹو اس چیز کا قابل ہی نہیں تھا، تو نے قابل بنا دیا کہ مجھے جو ہے یہ عطا کر دیا، تو شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نعمت کا اہل نہ سمجھو۔ حضرت روائم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت احسان کرنے والے کی فرمان برداری میں صرف کر دے، اصل جملہ یہ ہے، تمام اس باب کا نچوڑ اس جملے میں ہے کہ شکر یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت احسان کرنے والے پروردگار کی فرمان برداری میں صرف کر دے، تب یہ شکر ہے۔ قولن تو میں نے بتایا تھا الحمدللہ کا یہ قولن ہے، عملاً یہ ہے کہ تو پوری طاقت، یعنی جو کچھ بھی ہے تیرے پاس طاقت ہے یہ سارا کچھ جو ہے، مال و دولت ہے تو اس کے راستے میں خرچ کرے، اگر تمہیں جو ہے بدنی عبادت ہے تو پھر جو ہے اس کی جو ہے اطاعت میں لگا دے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز ہے، یہ سارا جو ہے اس میں جو ہے سارا آ جاتا ہے۔ شاکر اور شکور میں فرق کہا گیا کہ شاکر وہ ہے جو موجود پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو مفقود پہ شکر ادا کرتا ہے، یہ بڑے زبردست جملہ ہے۔ شاکر وہ ہے جو موجود پہ نعمت مل گیا تو شکر کرے، اور جو تجھ سے چھین لیا گیا اس پہ بھی شکر کرے تو یہ شکور ہے۔ چھین لینے میں تو کوئی شکر نہیں کرتا، صبر ہی کرتا ہے۔ کوئی چیز بیٹا مر گیا، نوکری چھوٹ گئی، کوئی بھی جو ہے چیز ضائع ہو گیا تو کیا کہنا ہے، یار بس صبر کرنا ہے، لیکن کہتے ہیں جو نعمت ملے موجود ہے تیرے پاس اس پہ شکر کرنا یہ شاکر ہے، اور شکور وہ ہے جب وہ نعمت چھین لیا گیا پھر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ سمجھ میں بات ہے؟ ہاں یہ شکر فرق ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرے، اور شکر وہ ہے جو نہ دینے پر بھی شکر کرے، جب عطا کر دیا تو شکر کرے، اور جب نہیں دیا پھر بھی شکر کرے۔ پھر کیوں شکر کرے؟ جب نہیں دیا گیا، یا الہی جب نہیں دیا گیا تو پوچھا بھی نہیں جائے گا، آخرت میں حساب و کتاب بھی تو نہیں لیا جائے گا، غریب سے جو ہے کیا جو ہے کہے گا یا الہ العالمین جب کچھ تھا ہی نہیں، کہتے نہیں انبیاء میں
سب سے اینڈ پہ جو نبی جنت میں جائے گا وہ سلیمان علیہ السلام ہوگا. کیوں؟ روئے زمین کا بادشاہ تھا، حساب و کتاب دے کے سارے انبیاء جنت میں چلا جائے گا، یہ حساب میں مشغول ہوگا، بعد میں جائے گا. جنتی ہے، پیغمبر ہے، لیکن حساب و کتاب دے کے جائے گا. اور صحابہ میں سب سے اینڈ پہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف جائے گا، امیر ترین صحابی تھے، وہ حساب کے حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی خوشخبری جو ہے دی ہے. تو جب صحابہ اور نبی کا یہ شان ہے کہ ان سے حساب لیا جائے گا، تو درویش جب آ جائے گا الہ العالمین کس چیز کا حساب دے دوں؟ زندگی میں تو نہ روٹی مل گئی، نہ پہننے کے لیے کپڑا مل گیا، میں تو ایسی درویشی والی زندگی. تو پھر جو ہے اس کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن ان اللہ سریع الحساب، اللہ نے حساب لینا ہے جلد حساب. تو پھر جو ہے وہ کہے گا، جیسے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جب وہاں پہ تھے، مطلب یہ کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضرت حساب دے رہے تھے. تو حضرت فضیل رضی تعالیٰ عنہ مطلب حساب میں تھے، حضرت نافع جلدی چلے گئے جنت میں. پوچھا اس سے، انہیں کہا کیوں وہ پہلے جنت میں کیسے؟ کہتے ساری عمر امام نافع نے ایک قمیص میں گزاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حساب دے دے، تو اس نے ایک حساب کا، اور فضیل نے 2 قمیصوں میں زندگی گزاری، ان دونوں نے ایک ایک قمیص کا حساب دیا، وہ تو ختم. تو امام نافع جنت میں چلا گیا، تو فضیل دوسرے قمیص کے حساب میں شامل ہو گیا، وہ اس کے بعد جنت میں چلا گیا. تو جب ایک درویش سے ایک قمیص کا بھی حساب لیا جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ شاکر وہ ہے جو عطا پہ شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو نہ دینے پہ شکر کرے، کہ الہی نہیں دیا تو شکر کر رہا ہوں، قیامت کے دن حساب بھی ہلکا ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا کہ شاکر نفع پر شکر کرنے والا، اور شکور جو انکار پر شکر کرے. نفع اور نقصان سمجھ گئے، نفع اور انکار. اور کہا گیا شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو مصیبت اور آزمائش پر شکر کرے، ابتلا پہ جو ہے شکر کرے. اور کہا گیا شاکر وہ ہے جو ملنے پہ شکر ادا کرے، اور شکور وہ ہے جو ڈھیل پر شکر ادا کرے، کہ اب بھی دینا ہے، اب بھی دینا ہے، اب بھی دینا ہے. ہاں، مائی کی مجھے بات یاد آ گئی. ایک بوڑھی مائی تھی، وہ اس دنیا میں تے جس کے گھر جاتی تو کسی نے جو لازمی بات ہے، جب ڈیلی جو ہے ہر جمعرات کو بھیک مانگتے ہیں تو ہر بندہ کہتا مائی جی اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا. کسی نے کچھ بھی نہیں دینا، اللہ دے دے گا. جب وہ فوت ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ماجرا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں مائی کیا لے آئے ہو؟ تو میں نے کہا الہ العالمین دنیا میں تو لوگ کہہ رہے کہ اللہ دے دے گا، تو کہتا کیا لینا، اب دے دے. میں نے کیا لے آنا ہے؟ دنیا میں بھی کسی نے نہیں دیا. ہر بندہ جس سے بھی سوال کرتا ہے یار روٹی کا، وہ کہتا اللہ دے دے گا. تو الہی اب تو دے دے، اب بھی سوال کر مجھ سے جو ہے کہ کیا جو ہے لے آئے ہو. میں تو اس لیے آئی ہوں کہ اب تو دے دے. دنیا میں سن رہی تھی کہ دینے والا اللہ ہے، دے دے گا، لیکن مجھے تو دنیا میں نہیں ملا، اب جو ہے آئیے الہ العالمین اب دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر میں نے جنت تیرے لیے واجب کر دی، جنت میں چلے جا. تو بات یہ ہے کہ جو ڈھیل دے دے، مطلب کوئی چیز نہ ملے نعمت تو شکر کرے، یا الہ العالمین اس دنیا میں نہیں دیا آخرت میں عطا کر دے، تو وہ عطا کر دے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھیل رہا. سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کا ماموں بھی ہے تے پیر بھی ہے، بغداد شریف میں دونوں کی قبر اکٹھی ہے. تو ان کے سامنے جو ہے وہ کھیل رہتے. سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض لیا تھا معروف کرخی سے، اور معروف کرخی نے فیض لیا داؤد تھائی سے، اور داؤد تھائی نے جو ہے حبیب اعجمی سے، حبیب اعجمی نے امام حسن بصری سے، امام حسن بصری نے علی شیر خدا سے. سمجھ میں علی شیر خدا نے جو ہے. تو یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کے ساتھ، جنید بغدادی کھیل رہے تھے کیونکہ بانجے تھے جو ہیں چھوٹے تھے. تو اس وقت کہتے میں 7 سال کا تھا، اور آپ کے سامنے کچھ لوگ شکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. سمجھ میں بات آ رہی؟ تو آپ نے مجھ سے فرمایا یا غلام مت شکرو، اے لڑکے شکر کیا ہے؟ یعنی میں جنید تھا، چھوٹا تھا، کھیل رہا تھا، تو علماء درویش بیٹے تھے، ہاں اولیاء تھے، تو شکر کی جو ہے بات چھڑ گئی. تو اس نے جو ہے مجھ سے پوچھا، مطلب میں چھوٹا تھا جیسے بچے بچے، انہوں نے کہا جو ہے یا غلام مت شکرو، اے لڑکے جو ہے شکر کیا ہے؟ تو کہتا میں نے کہا اللہ تاسی اللہ بنعمت، شکر یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے احسان کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہ کرے. آنکھ دی ہے تو شکریہ یہ ہے کہ تلاوت کرے، کان دی ہے شکریہ یہ ہے اس کی بات سنے، زبان دی ہے نعمت ہے شکریہ یہ ہے تلاوت کرے. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں یہ پاؤں دیے مسجد کی طرف جا لے، ہاتھ ہے تو اس سے جو ہے یعنی جو ہے اس کا جو ہے بہترین یعنی شکر یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے احسان کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہ کریں. آپ نے فرمایا ان قریب اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں زبان کا حصہ ملے گا.
اشارہ دے دیا سری سکتی نے کہ اے بچہ جو ہے ابھی تو بچہ ہے اور تو شکر کی تعریف سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر احسان کرے گا، تجھے زبان کا حصہ ملے گا، یعنی زبان سے تو شکر ادا کرے گا اور زبان سے تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے گا، اور تو اس زبان کا جو حق ہے، زبان سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ درویش کے لیے جو ہے ایک زبان ہے، جب زبان کھولتا ہے تو دلوں کو چیرتا ہے، ان کی زبان سے لوگ فیوز و برکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن زبان سے، حدیث زبان سے، سمجھانا زبان سے، تو زبان سے ہی جو ہے جب زبان کھولتے ہیں تو زبان کی تاثیر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بندے جو ہیں مطلب یہ کہ جو ہے توبہ کرتے ہیں، اور اس کو جو جیسے منصور بن اللہ تھے جب زبان کھولتے تھے تو پتھر بھی رونے لگ جائے، پتھر سے پانی نکلتا تھا، یہ زبان کی تاثیر تھی کہ لوگ جو ہیں توبہ کرتے تھے۔ تو فرمایا ان قریب اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں شکر والی زبان ملے گا، زبان کا حصہ ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسلسل اس بات پر روتا رہا جو حضرت سری نے جو ہے فرمائی، یعنی سری سکتی نے فرمائی تو میں روتا رہا۔ حضرت یعنی اس بات پہ کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے یہ مقام دینے تو بوجھ ہے، یا مجھے ولایت سے نوازا جائے گا تو اس ولایت پہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا، تو نے لوگوں کو میری طرف بلایا کہ نہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ، اب یہ شیخ شبلی جنید بغدادی کا مرید ہے، تو شیخ شبلی سے پھر جو ہے علی خسری ہوا، علی خسری سے پھر ابو الفضل خطلی ہوا، ابو الفضل خطلی سے داتا صاحب ہوا، یہ شجرہ پورا جو ہے اس طرح آتا ہے، اور ادھر سے جو ہے ابو بکر شبلی سے جو ہے علی خسری ہوا، اور پھر عبد الواحد تمیمی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو سعید مبارک مخزومی ہو گیا، اور اس کے بعد حضور غوث پاک ہو گیا، ان کا شجرہ ادھر چلا گیا، اس کا ادھر چلا گیا۔ تو شیخ شبلی بغداد شریف میں اب دفن ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے شکر رویت المنعیم لا رویت النعمہ، یعنی شکر یہ ہے کہ منعیم پر نظر ہو، منعیم اللہ ہے، منعیم نعمت دینے والا، شکر یہ ہے کہ نظر منعیم پر ہو نعمت پر نہ ہو، نعمت زائل ہو جائے گا، اور جب منعیم کو پا لیا تو پھر نعمت ہی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے تو کہتے تھے کہ احمد خضرویہ کہتا ہے مجھے غیب سے آواز آ گئی کہ تجھے پتا ہے بایزید میں کیوں میرا لاڈلا ہے، بایزید مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے، سمجھ میں بات آ گئی، بایزید مجھ سے یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے، الہی تو میرا ہو جا، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے اور نہ مجھے دنیاوی نعمت چاہیے، بس تجھے ہی چاہیے، تو میرا، یعنی مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو بات ہے کہ شکر یہ ہے کہ تو منعم سے نعمت نہ مانگے، منعم مانگے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، یعنی سبب پر تجھے نگاہ نہ ہو، مسبب الاسباب پہ ہو، ہاں منعم پر تیری نظر ہو کہ نعمت وہاں سے آ رہی، منعم ناراض نہیں ہے تو یہ نعمت پینگ دوں گا دوسرا دے دے گا، تو وہ پینگ دوں گا تیسرا دے دے گا، منعم ہے جو ہے۔ جب باپ راضی ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ جو ہے یہ چیز جو ہے پیسے بھی پاڑ دیے، وہ کہتا ہے یار رہنے دو، جو ہے دوسرا نوٹ دے دے گا، تختی بھی پھینک دی جو ہے دوسرا لے لیں گے، اور جب وہ ناراض ہو جائے گا تو یہ ضائع ہو گیا تو آگے کدھر سے ملنا ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ منعم پر نگاہ ہو، منعم ناراض نہ ہو جائے تو نعمت پہ نعمت عطا کرے گا، ورنہ اس نعمت پہ تو ناز کرے اور منعم ناراض ہے تو آگے کیا ملنا ہے۔ یہ تو دنیا کی نعمت ہے، آخرت کی نعمت ہے، اگر میوے دے کے، اگر مکانات دے کے، اگر بیویاں دے کے، اگر یہ چیز ہے تو جنت میں تو اس سے اعلیٰ چیز ہے تمہارے لیے۔ تو اصل چیز ہے ہمارا زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد منعم کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ جب اللہ ہمارا ہو گیا کوئی چیز ہماری ضائع نہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب یہ دنیا کی نعمتیں آ گئی اور اسی پر ہم نے کہا شکر ہے شکر ہے شکر ہے یہ چیز مل گئی، شکر ہے یہ چیز مل گئی، تو شکر تو نے کر لیا، اس کو نہیں پایا، منعم کو راضی نہیں کیا، وہ نہیں تجھے ملا، جب وہ نہیں ملا تو پھر یہ نعمتیں ادھر ہی رہ گئی، تو ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، تو پھنس گیا۔ اور جب منعم کو پا لیا تو یہ نعمتیں تو پس پشت ڈالیں گے، اس پروردگار کو پالیں گے، جب وہ پا لیا تو پھر یہ نعمتیں تو ہے تیری، آخرت میں بھی تیرے لیے اعلیٰ ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر موجود کی حفاظت اور مفقود کی طلب کا نام ہے۔ شکر جو ہے موجود کی حفاظت ہے، کیسے؟ جب شکر کرو گے تو نعمت کو زوال نہیں آئے گا، لیکن شکر تم لازیدن، تم احسان مانو تو جو ہے، اور مفقود کی طلب ہے، جو تجھ سے ضائع ہو جائے وہ بھی شکر لوٹاتا ہے، وہ بھی شکر لوٹاتا۔ آدم علیہ السلام تھا، جنت سے جو ہے نکالا گیا، لغزش سرزد ہو گئی، شیطان نے ورغلایا تے باہر نکل آیا، تے پھر بھی کہتا تھا الہی تیرا شکر ادا کر، اور توبہ کر رہا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہ جنت واپس دے دیا، فرمایا آدم جنت تیرے لیے ہے اور ساتھ تیری اولاد کے لیے بھی ہے،
ڈبل جو ہو گیا. یعنی جب انہوں نے کہا کہ الہی ادھر میں تو شکر ادا کر رہا تھا, جنت چھوٹ بھی گیا, جو دنیا میں آ گیا, تب بھی میں تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا پھر یہ ایک وقت کے لیے یہاں رہے, پھر اسی جنت میں جائیں. اور یہ جنت پہلے صرف تیرے لیے تھا, کیونکہ جب تو ادھر تھا تیری اولاد تو نہیں ہونی تھی. اب تو نے, میں نے باہر نکالا تو نے شکر ادا کر دیا, اب وہی جنت مجھ سے لے لے کہ اولاد کے لیے بھی لے لے. یعنی شکر ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس نعمت ہے موجود ہو, اس کی تو نے حفاظت کی, اور جو مفقود ہے یعنی جو ضائع ہونے والا ہے, جو ختم ہونے والا ہے, وہ اس کی دوبارہ طلب ہے, یعنی شکر کی وجہ سے وہ بھی مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا, بڑی غربت کا جو ہے وقت تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یار تو اللہ کے نبی ہے, جب کوئی طور پہ جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ میرے رزق کتنا ہے, تو جو پھر اللہ تعالیٰ بتا دے. اگر تھوڑا ہے زندگی میں, مطلب یہ کہ آج روٹی ملنے تھے, 7 دن بعد ملنے تھے, مہینے بعد ملنی, تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دے جو ہے کہ وہ سارا اکٹھے ہی دے دے, اکٹھے کالوں تے مر جاؤ. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین بندے نے اس طرح مجھے کہا تھے اس کی جو ہے رزق یا جو ہے کتنے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا میرے پاس جو ہے 1 چونی رہ گئی ہے, اتنا جو ہے رزق ہے 1 چونی کے مقدار. تو میں اپنے فضل سے جو ہے وہ 54 حساب سے جو ہے عمر بھر میں جو ہے یہ تقسیم ہے جتنے عمر. انہیں کہا جو ہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے اکٹھا ہی دے دیں, تو مطلب یہ کہ کہوں جو ہے تو پھر مر جانا جب رزق ختم ہو جائے گا. انہیں سارا وہ 54 لے آئی, تو وہ لے آیا, تو بیوی کو کھانے لگے اس 54 سے جو بھی جو ہے سودا سلف آنا ہے تو وہ سارا خرید لیں گے, تو کھا لیں گے, تو رزق ختم ہو گیا تو مرنا ہی ہے. بیوی نے کہا ایسا نہ کریں, اس کا ایک بہترین حل ہے جو ہم نے موسیٰ سے سنا ہے. انہیں کہا وہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ پہ قرض کرو, اللہ پہ قرض کرو, جب قرض دے دیں گے تو قرض پھر لینا ہے. انہیں کہا کیا, انہیں کہا یہ 54 کسی غریب کو دے دیں. انہیں جو ہے وہ 54 سے یا وہ پیسہ دے دیا یا سامان خرید کے وہ غریب کو دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پھر قرض جمع ہو گیا. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر رزق سلسلہ جاری ہے, رزق پھر مل رہا ہے. وہ جو رزق آتا ہے اس میں سے تھوڑا جو ہے کھا لیتے ہیں, باقی سارا تقسیم کر لیتے ہیں, پھر ڈبل آ جاتا ہے, پھر جو ہے تقسیم کریں. موسیٰ علیہ السلام سال یا 2 سال بعد جب آ گئے, انہوں نے کہا تم تو مرے نہیں ہیں بلال, تو زندہ, اور تیرے تو 1 چونی تھی. انہوں نے کہا یار تو یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے, جو ہے وہ تجھے بتا دے گا. موسیٰ علیہ السلام کہا یا الہ العالمین, وہ تو اتنے سے 54 آئی تھی, اسے تو 1 مہینہ یا جو ہے ہفتہ گزرنا تھا, وہ تو مرنے تھے. آج کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دے کہ یہ پیر جو ہے رزق ادھر بھیج دیتا ہے, میں پھر دے دیتا ہوں, یہ پیر بھیج دیتا ہے. یعنی مفقود چیز کو طلب کرنا جو تمہاری تھی نہیں, اب اللہ تعالیٰ کو جو ہے تو واپس دے رہے. کہتے نہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ اسی طرح مثال مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل کمثل حبۃ, جیسے ایک جو ہے وہ دانہ, ایک دانہ زمین میں تم لوگ جو ہے وہ لگاتے ہو, یہ چلیوں کی ایک دانہ آپ نے لگا دیا زمین میں, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, جب اس میں سے چھلیاں نکلتی ہیں تو کتنا 7 چھلیاں جو اس میں نکل آتی, 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, تو ایک چھلی میں پھر جو ہے وہ 100 دانے, 1000 دانے آتے ہیں. ایک تو نے جو ہے وہ دانہ لگایا تھا تو جو ہے وہ مکئی کا جو ہے نکل گیا, تو چھلیاں نکل رہی ہیں, تو چھلیوں میں کتنے دانے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ہاں جب تو جمع کر رہا ہے تو میں پھر ایسے دیتا ہوں, واللہ یضاعف لمن یشاء, میں تو دگنے پہ دگنا دیتا ہوں, واللہ واسع علیم, وہ تو بہت وسعت والا, علم والا ہے. اگر تیرا خلوص زیادہ ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ وسعت عطا کروں گا. تو وہ انہوں نے جو ہے, تو بات یہ ہے کہ شکر موجود کی حفاظت کرتا ہے اور مفقود کی طلب کا نام ہے. یعنی جو ضائع ہونے والی چیز ہے وہ بھی شکر کی وجہ سے تجھے واپس مل جائے گی. حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عوام کا اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا کانے اور لباس پر ہوتا ہے, اور خاص لوگ اپنے دلوں پر وارد ہونے والی واردات پر شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا تو ظاہر پر ہے, روٹی مل گئی تے جو بھی چیز مل گئی, لباس مل گیا, اور خاص لوگ اولیاء وہ دلوں پہ وارد ہونے والے جو تجلیات, انوارات, اللہ عز و جل کا قرب, معرفت, وہ جو واردات ہوتے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں. وہ کھانے پینے کا محتاج ہی نہیں ہے, وہ غاروں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو تجلیات, انوارات, داتا سب کا نہیں. کہ میں نے جو ہے ادیب کا مندوزی کو دیکھا کہ وہ 25 سال سے کھڑا ہے, تو میں نے پوچھا جو 25 سال تو تک ہی نہیں کھڑا ہے, کہتا میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, ادب کا تقاضا ہے, کھڑا ہوں.
تو کوئی یار ایک دن کھڑا ہو، 2 دن کھڑا ہو، 25 سال سے بندہ کھڑا ہو تے تکتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھا تھا اب شکریہ ہے، وہ اللہ کے لیے کھڑا ہے، دل پہ واردات آ رہی ہیں، تجلیات انوارات ہیں، نہ سونے کی فکر ہے نہ بیٹھنے کی فکر ہے، صرف نماز تشہد میں بیٹھتا تھا، یار سو جا، یہ کرامت ہے۔ یعنی ہمارا عوام کا شکر تو یہ ہے بس کھانا مل گئے، لباس مل گئے، کوٹھی مل گئے، بس وقت گزرا، اور خاص لوگ جو ہیں وہ دلوں پہ وارد ہونے والے، وہ یہی کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کی محبت ہو، مطلب یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، بس وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، تو اس کی جو واردات پر شکر ادا کرتے ہیں، الہی تیرا احسان ہے، کیا تیری جو ہے تجلیات۔ اور رابعہ بصری کا تو شکر بھی عجیب تر تھا۔ رابعہ بصری جس دن اس کے سر میں درد نہ ہوتا یا تکلیف نہ ہوتی ہڈیوں میں یا کوئی پریشانی چوٹ نہ لگ جاتی تے رونے لگ جاتی، انہیں کہا کیوں؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ بلانا جو ہے معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے جو ہے ناراض ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہتا آج مجھے جو ہے وہ چوٹ نہیں لگی، یعنی وہ ہم نعمتوں پہ شکر ہو، وہ چوٹ لگنے پہ، انہیں کہا وہ کیسے؟ انہیں کہا جب چوٹ لگ جاتے تھے درد ہوتا ہے، تو پھر درد میں مجھے اپنے پروردگار یاد آتا ہے۔ یہ می امیر جو تھا، می امیر لاہور کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تو اس کو کالی کانسی گئے، یہ کالی کانسی رات کو سو نہیں سکتا، کالی کانسی وہ بیماری ہے پوری رات کانستا رہتا ہے۔ تو یہ صبح کے وقت جو ہے درویش لوگوں نے آنا دم تعویذ کے لیے جو ہے دعا دیتا تھا، جو ہے ولی اللہ تھا، جو ہے تے رش لگا رہتا تھا، تے رات کے وقت بیچارہ ساری رات کانستا ذکر کرتا، تو اس کی والدہ بڑی جو ہے پیار کرنے، ایک ہی ماں کا ایک اکلوتا بیٹا، تے ماں نے ایک دن کہا بیٹا یہ لوگوں کو دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کبھی اپنے لیے بھی دم کر لے، جو ہے یا پوری رات کانستے رہتے ہیں، جو ہے یہ بہت سخت بیماری ہے یہ کالی کانسی، اب تو نہیں ہے، دوائیاں گئے پہلے زمانے میں۔ انہوں نے کہا جو ہے امی جی اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ ماں تھی جو ہے بیچاری، وہ بھی نہیں سو سکتی، دل آدمی بات ہے جب کانس رہا ہوں تنگ ہو گئی، ایک دن برقع پہن کے جو ہے وہ بھی بیٹھ گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا، تے باری باری ایک ایک کو تعویذ دے رہے تھے یا دعا کر رہے تھے، تے وہ بھی جو نے کہا ہاں جی ماں جی کیا کام ہے؟ تے ماں جی نے آواز بدل دیا، انہیں کہا میرے ایک بیٹا ہے اس کے لیے دعا کرے، کالی کانسی ہے جو بڑا پریشان ہے جو ہے، تاکہ ٹھیک ہو جائے، آپ نے دعا دی دے لا اسماعیل کے بیٹے کو شفا دے دے۔ اب انہیں پہچانا نہیں کہ میری ماں آ گئی، رات کو جب یہ آ گیا کہ سکون سے سو گیا، لیٹ گیا، یا عبادت میں کوئی کانسی نہیں آئی، کانسی نہیں آئی، تے رونے لگ گیا، تے ماں نے کہا بیٹا آج تے سکون کی رات ہے، تو رو رہا ہے؟ کہتا امی میرے ساتھ تو نے بڑی زیادتی کی ہے، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے آج ایک مائی آئی تھی، وہ لگتے وہ تو ہی تھی کہ تو نے جو ہے۔ انہیں کہا بیٹا میں نے تو تیرے بھلے کے لیے آئی تھی کہ جو ہے کانسی سے جو ہے۔ انہیں کہا ہر کانسی پہ مجھے اللہ عز و جل کے تجلیات نظر آتے تھے، آج وہ تجلیات مجھ میں مفقود ہے، وہ تجلیات غائب ہے، تو مجھے اس زندگی کا مزہ نہیں آ رہا۔ وہ تکلیف میں کربلا میں جو ہے جو تیر لگ رہا تھا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جام جو ہے اس طرح پکڑا ہوا تھا، حسین رونا نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ جام میں نے پکڑا آب کوثر کا، یہ تو فرات کے پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ تے ان کو جو ہے کس چیز کی جو ہے وہ فکر پڑی ہوئی تھی، وہ سارے کربلا والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام پکڑے تھے، بس دیر ہے جو ہے تیر لگنے کا، تے آؤ اور اپنے جام کوثر جو ہے وہ پی لو کہ زندگی بھر پیاس نہ لگے، تو ان کو فرات کی کیا فکر لگی ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ اولیاء کا شکر بھی عجیب تر ہے، ان کا وما علینا الا البلاغ المبین، باقی انشاءاللہ کل بیان فرمائیں گے، اس پہ سوال کر سکتے ہو۔